کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ مکہ میں رہنے والے آدھے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 16 تھی۔ مسلمانوں کی کل تعداد اس وقت تقریباً 25 تھی۔ مسلمانوں کو حبشہ رہتے ہوئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ قریش نے پیغام بھیجا کہ مکہ میں سب لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، جسے سنتے ہی ہجرت کرنے والوں کی بڑی تعداد حبشہ سے مکہ واپس آ گئی۔ لیکن میرے اچھے سامعین، آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب یہ لوگ مکہ واپس پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی کہ سب لوگ مکہ میں رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اعلان نبوت کو جب 5 سال ہو چکے تو اس دوران 2 بہت ہی اہم واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ قریشی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ایمان لے آئے، اور پھر اس کے کچھ ہی دن بعد عمر بن خطاب بھی رسول اللہ پر ایمان لے آئے، جس سے مسلمانوں کو بہت طاقت ملی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی۔ اب تو قریش کی دشمنی اور غصے کی حد نہ رہی، مسلمانوں پر ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ مسلمان ایک بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس بار حبشہ جانے والوں کی تعداد 88 تھی۔ قریش کا شاید ہی کوئی خاندان تھا جس سے کوئی ہجرت کر کے حبشہ نہ گیا ہو۔ قریش نے انہیں واپس لانے کے لیے 2 ماہر سفارتکار حبشہ بھیجے، جو بادشاہ اور اس کے قریبی لوگوں کے لیے بہت سے تحفے بھی ساتھ لے کر گئے۔ مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے کے مطالبے پر بادشاہ نے مسلمان مہاجرین کو دربار میں بلایا۔ جعفر ابن ابی طالب نے نجاشی بادشاہ کے سوالوں کے جواب دیے اور اس کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت کی، جسے سن کر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور اللہ کے نبی عیسیٰ پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی ہے۔ نجاشی نے دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مسلمانوں کے لیے مستقل پناہ کا اعلان کر دیا۔ کچھ مسلمان حبشہ میں تقریباً 15 سال تک مقیم رہے۔ جعفر ابن ابی طالب، خالد بن سعید بن عاص، ام المومنین ام حبیبہ بنت ابو سفیان بھی ان لوگوں میں شامل ہیں۔ میرے اچھے سامعین، 7 نبوی کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے حبشہ ہجرت کر جانے، حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب کے ایمان لانے کو قریش اپنی ناکامی سمجھتے تھے۔ اس ناکامی کو قریش کسی طور برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ قریشی سردار اکٹھے ہوئے اور رسول اللہ کے چچا ابی طالب کو دھمکی دی کہ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ ابی طالب نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تو انہوں نے دھمکی دی کہ ہم محمد کو دھوکے سے قتل کر دیں گے۔ یہ بہت خطرناک دھمکی تھی۔ ابی طالب نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور انہیں رسول اللہ کی حفاظت کرنے کا پابند بنایا۔ بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں نے اس بات کا عہد کیا کہ وہ رسول اللہ کی حفاظت اپنے خون کے آخری قطرے تک کریں گے۔ اس معاہدے میں ابو لہب اور اس کے خاندان کے سوا بنی ہاشم کے تمام لوگ شامل تھے، خواہ وہ رسول اللہ پر ایمان لائے یا نہیں۔ ان تمام حربوں سے بھی قریش اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ قریش مکہ ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ بنی ہاشم سے کسی قسم کا لین دین اور کاروبار نہ کیا جائے۔ بنی ہاشم تک کھانے پینے کی چیزیں نہ پہنچنے دی جائیں۔ ایسا اس وقت تک کیا جائے جب تک بنی ہاشم محمد کو قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ محمد کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ میرے اچھے سامعین، شیب ابی طالب میں محصوری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جو سوشل بائیکاٹ تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ہاشمی خاندان اپنے گھروں سے نکل کر شیب ابی طالب میں پہاڑوں کے درمیان خیموں میں رہنے لگے۔ یہ بہت ہی مشکل وقت تھا جس میں بنی ہاشم بھوکے پیاسے رہے، درختوں کے پتے اور خشک چمڑا کھانے پر مجبور کر دیے گئے۔
شیب ابی طالب میں محصوری کے انہی دنوں میں ایک روز ابو جہل اور دوسرے قریشی سرداروں نے رسول اللہ سے کہا، اگر تم چاند کے 2 ٹکڑے کر دو تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ لیکن کیا کیجئے کہ وہ جو جہالت کا باپ تھا اور جو دوسرے قریشی سردار تھے جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، جنہیں حق نظر ہی نہیں آتا تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے ایک اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ 10 نبوی بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک 3 سال کا مشکل وقت گزرنے پر رسول اللہ نے اپنے چچا ابی طالب بن عبد المطلب سے ایک روز کہا، چچا، قریش نے سوشل بائیکاٹ کا جو معاہدہ ہمارے خلاف لکھ کر بیت اللہ میں لٹکایا تھا، دیمک نے اسے چاٹ لیا ہے۔ ابی طالب شیب سے نکل کر مکہ کے سرداروں کے پاس گئے اور رسول اللہ کی خبر ان تک پہنچائی۔ جب سرداروں نے بیت اللہ کے اندر جا کر اس معاہدے کو دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بالکل حق اور سچ تھی۔ واقعی اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ یوں یہ ظالمانہ معاہدہ ختم ہو گیا اور بنی ہاشم واپس مکہ میں اپنے گھروں میں لوٹ آئے۔ سوشل بائیکاٹ ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابی طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ سیدہ خدیجہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ابی طالب کی وفات کے بعد رسول اللہ سے دشمنی رکھنے والا چچا ابو لہب بنی ہاشم کا سردار بن گیا۔ ابو لہب نے اعلان کر دیا، محمد کا بنی ہاشم سے کوئی تعلق نہیں، بنی ہاشم رسول اللہ کی حفاظت کے پابند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دیا گیا۔ میرے اچھے سامعین، عرب کلچر میں اگر کوئی شخص اس زمانے میں قبیلہ بدر کر دیا جاتا، کسی شخص کو اس کا قبیلہ ڈس اون کر دیتا تھا، تو اس شخص کی حیثیت یہ ہوتی کہ جو چاہے اس کو غلام بنا لے اور پکڑ کر فروخت کر دے۔ وہ شخص کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا اور جو چاہے اس کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی غلطی قصور کے قتل کر دے، کوئی اس کا قصاص طلب نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے شخص کی زندگی کو اس زمانے میں مرنے سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب نے قبیلہ بدر کر دیا، قبیلے نے انہیں ڈس اون کر دیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کس قدر تکلیف کی بات تھی۔ قبیلہ بدر ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مکہ میں رہنا آسان نہیں تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کی جان کے دشمن تھے، انہوں نے رسول اللہ کو تنگ کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ سجدے میں جانے پر امیہ بن خلف نے گندگی سے بھری اونٹ کی اوجڑی رسول اللہ کے سر اور کندھوں پر یوں رکھ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سانس بھی نہ لے سکیں۔ قریشی سرداروں کو دیکھ کر کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اوجڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں اور سر سے ہٹائیں۔ چھوٹی سی بچی سیدہ فاطمہ بنت محمد دوڑتی ہوئی بیت اللہ آئیں اور اس مصیبت سے اپنے بابا جان کی جان چھڑائی۔ میرے محترم سامعین، 10 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے خطرات بہت بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسرے شہر میں ٹھکانہ ڈھونڈنے
اور اللہ کریم کے دین کی تبلیغ کے لیے طائف جانے کا ارادہ کیا۔ طائف مکہ سے تقریباً 65 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن تک طائف میں لوگوں تک اللہ کریم کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن ایک بھی شخص ایمان نہیں لایا۔ طائف کے لوگوں نے رسول اللہ پر ظلم کی انتہا کر دی۔ اوباش نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوں پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک زخمی ہو گیا، جسم سے خون رس رس کر جوتوں تک پہنچا اور جوتے خون سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قدر ظلم دیکھ کر جبرائیل اور پہاڑوں کا فرشتہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا اگر آپ چاہیں تو پہاڑ اس بستی پر گرا کر ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن میرے اچھے سامعین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں ایسا نہیں چاہتا، میں امید کرتا ہوں کہ انہی میں سے لوگ اللہ کے دین پر ایمان لے آئیں گے۔ میرے اچھے سامعین، کبھی موقع ملے تو طائف سے واپسی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، کبھی لازمی سنیے گا، یہ پڑھیے گا۔ مناجات کا کیا روح میں اتر جانے والا انداز۔ میرے اچھے سامعین، طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی، پھر طائف سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ طائف سے مکہ سفر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات نخلا کے مقام پر گزاری۔ وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الرحمن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ اس نے کلام الہی سنا اور اس سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس مکہ پہنچے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بدر کیا جا چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مختلف قبائل کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پناہ طلب کر سکے، لیکن بہت سے قبیلوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ بالآخر بنی نوفل کے سردار مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے کی حامی بھری۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہی شہر، اپنے ہی وطن مکہ میں داخل ہوئے۔ میرے اچھے سامعین، قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسلسل اور بے انتہا ظلم و ستم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بدر کر دیا جانا اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنا، یہ بے انتہا مشکل صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تالیف قلب یوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ رسول اللہ رات میں مکہ سے فلسطین میں واقع بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، 7 آسمانوں کی سیر کی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ بھی دیکھی، بہت سی قوموں اور لوگوں کے حالات دیکھے۔ یہاں رسول اللہ کی اللہ کریم سے ملاقات ہوئی، جسے قرآن کریم سورہ النجم میں قاب قوسین او ادنا سے بیان کرتا ہے، یعنی 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ محبوب اور محب کے درمیان تھا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ساری سیر اور ملاقات کے بعد حیرت انگیز طور پر رات کے انتہائی مختصر حصے میں واپس آ گئے۔ دنیاوی اعتبار سے یہ سفر چند لمحوں میں طے ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس آ کر قریش مکہ کو اس سیر کا احوال سنایا تو وہ لوگ مذاق اڑانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طرح طرح کے مشکل سوال کرنے لگے۔ رسول اللہ نے سب سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دیے، جس پر لوگ حیران رہ گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوشش میں رہے کہ مکہ آنے والے قبیلوں کو ایمان لانے کی دعوت دیں اور اپنے رہنے کے لیے مکہ کے علاوہ کوئی دوسری جگہ ڈھونڈیں۔ اس کوشش میں یثرب سے آیا ہوا 6 لوگوں پر مشتمل چھوٹا سا وفد رسول اللہ پر ایمان لے آیا۔ 12 نبوی کو یثرب سے 12 لوگ رسول اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثار کرنے، آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ بیعت عقبہ اولی کے 2 سال بعد 72 مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ آئے اور رسول اللہ کو یثرب میں بسنے کی درخواست کی۔ اسے بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اپنے ماننے والوں کو یثرب ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں ہجرت کرنے لگے، یہاں تک کہ مکہ میں ابو بکر ابن ابو قحافہ اور علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی قابل ذکر مسلمان باقی نہ رہا۔ تقریباً تمام مرد مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ قریش نے ہر حربہ آزما لینے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے ہی مار دیں۔ ایسا کرنے کے لیے انہوں نے سفر کے مہینے کی آخری راتوں میں سے ایک کا انتخاب کیا۔ اسی رات اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے یثرب ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر جاتے ہیں اور ہجرت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اس روز پہلی بار میں نے دیکھا کہ خوشی کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے بابا جان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو دیکھے تھے کہ انہیں یہ سعادت حاصل ہو رہی تھی کہ وہ ہجرت کے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی کہ یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی یثرب چلے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی چادر دی اور فرمایا کہ یہ چادر اوڑھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ اب لوگ باہر والے سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک روایت کے مطابق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے، جس کا مفہوم ہے، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے، پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، سو وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ کیے ہوئے تمام دشمنوں کے سامنے سے ایک مٹھی خاک فضا میں اچھالتے ہوئے یوں گزر گئے کہ ان کو خبر تک نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکلے۔ راستے میں 3 دن غار ثور میں قیام کیا، اور غار ثور کا وہ منظر کوئی کیسے بھول سکتا ہے کہ جن کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور خدمت کے دیدار کے ایسے ایسے مواقع عطا ہوئے جو کسی اور صحابی کا مقدر نہ تھے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد جب دشمن کے تعاقب کا خطرہ کچھ ٹلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی طرف عازم سفر ہوئے۔ راستے میں معبد کے گھر پر کچھ دیر کے لیے رکے اور ان کی لاغر بکری کا جب دودھ دوہا تو وہ بکری جو بالکل نحیف اور کمزور تھی، دودھ دینے کے قابل نہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ دوہنے سے اس نے اتنا دودھ دیا کہ نہ صرف سب نے سیراب ہو کر پیا بلکہ
گھر کے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتی نہ تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال میں کھو گئیں۔ شام کو جب ان کے شوہر ابو معبد گھر آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، حسن کردار اور حسن و جمال کا بار بار ذکر کرتیں۔ پھر ان کی ساری شامیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے سجنے لگیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 دن کا سفر طے کر کے 12 ربیع الاول کو یثرب کے قریبی علاقے قبا پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت، جولائی کا مہینہ، سارے لوگ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوپہر تک انتظار کرتے رہے ہیں۔ جب گرمی کی شدت بڑھی تو آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ ایک یہودی دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید کان کٹی اونٹنیوں پر آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اونچی اونچی آواز میں کہنے لگتا ہے، لوگو مسیحا آ گئے ہیں، تمہارے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ جب لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک درخت تلے 2 اصحاب کھڑے ہیں۔ وہ جان نہیں پاتے کہ ان میں سے رسول اللہ کون ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سائبان کی طرح تان دیتے ہیں، جس سے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حسین مکھڑے والے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کا اتنے دن سے انہیں بے چینی سے انتظار تھا۔ میرے اچھے سامعین، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے پہلے 53 سال کی جھلک ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان تمام واقعات کی تفصیل سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل صوفی اینڈ مورل سٹوریز وزٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں تو اعجاز احمد کی آسان اردو زبان میں لکھی گئی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب محمد رسول اللہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کی بھی ایک جھلک پیش کرنے کے لیے جلدی دوبارہ حاضر ہوں گے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وآلکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔